السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رمضان المبارک سے فائدے انسانوں کے لیے، اس تھیم سے ریلیٹڈ الحمدللہ 35 ایپیسوڈ آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس میں سے الحمدللہ 3 ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے، بفضل اللہ و بمنہ و کرمہ و توفیقی، کہ اللہ کے توفیق اور اس کے فضل سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے۔ تو آج چوتھا ایپیسوڈ ہے جو میں آپ کے سامنے اس تھیم کے تحت چاند، سورج اور زمین کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ اس پر جو اعتراضات، جو سوالات اور جو اشکالات ہوتے ہیں الحمدللہ اس کو ہم سائنٹیفکلی، جو اشکالات ابھرے ہیں آج کے زمانے میں، ان کے جوابات دینے کی آپ کے سامنے الحمدللہ ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پوری دنیا میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ عیدیں ہو رہی ہیں، کہیں پر 1 دن کے بعد عید ہو رہی ہے تو کہیں پر 2 دن کے بعد عید ہو رہی ہے، تو ہم پورے مل کر ایک کیلنڈر ہی کو فالو کریں، لازم کر دیں اگر، تو کیا یہ ممکن ہے؟ یا اسی طریقے سے، اور اگر کوئی فالو نہیں کرتا ہے تو کیا اس میں شریعت کے لیے گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ یا اسی طریقے سے سائنٹیفکلی کیا اس کے پرابلمز اور کیا اس کے سولوشن پائے جاتے ہیں؟ قرآن اور صحیح حدیث جو کہ اساسی ہمارا اصل مصدر ہے مسئلے حل کرنے کے لیے، تو اس سے ہمیں کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے؟ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ صوموا لرؤیتہ، آپ نے کہا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1907، 1908، 1909، صوموا لرؤیتہ، کہ تم ہلال کو دیکھنے کی بنیاد پر روزہ شروع کرو۔ اب ایک ہی دن میں پورے ممالک میں یہ ہلال نظر آ جائے، یہ امپاسبل ہے، سائنٹیفکلی ناٹ پروون، ایسا کوئی پروف نہیں پایا تھا کہ ایک ہی دن میں سارے ممالک میں ایک ہی دن میں سب کو وہی چاند جو نیو مون ہے نظر آ جائے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آپ نے حکم دیا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کو جو ہلال نظر آتا ہے آپ کے ایریے میں، اس کے حساب سے آپ کو فالو کرنا ہے، یہ معنی بھی اس کے اندر نکلتا ہے۔ کا مطلب یہ نکلا کہ اگر مان لیجئے کہ ہم نے کسی ملک کو فالو کرنے کا فیصلہ کر دیا، جو ہمارے مطلع کے جو ہمارے زون بنائے گئے، ایریاز بنائے گئے، الگ الگ ایریا، کہ اس ایریے کے تقریباً جو ممالک پائے جاتے ہیں ان سب کو چاند ایک ہی وقت پہ نظر آتا ہے، جبکہ دوسرے ایریے کے لوگوں کو، جن کا جیسے سورج کے ٹائم زون نہیں ہوتے، تو بالکل اسی طریقے سے چاند کے بھی الگ الگ ایریا بنا دیے گئے ہیں مطلع کے اعتبار سے، جس کو اختلاف المطالع کہتے ہیں، کہ ہوریزان پر جو چاند نظر آتا ہے کہ کہیں پر 1 دن پہلے نظر آتا ہے، کہیں پر 2 دن پہلے نظر آ جاتا ہے، 1 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، کہیں 2 دن کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو فاصلہ جو سائنٹیفکلی اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم جو بنایا ہے، اس کے حساب سے اگر اب دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہلال کو دیکھنے کی بنیاد پر تم روزہ رکھو۔ اب اگر مان لیجئے کہ میں انڈیا میں رہتے ہوئے اگر میں کوئی ایسے ملک کو فالو کرنے جاتا ہوں جو کہ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے وہاں کا مطلع میں چاند نظر آ جاتا ہے، تو ایسے وقت پر گویا کہ مطلب یہ نکلا کہ فیوچر میں جب عید کا ٹائم آئے گا اور میں نے اسی ملک کے حساب سے اگر میں نے عید منا لی، جبکہ میرے اپنے ایریے کے حساب سے چاند ابھی عید کا نظر ہی نہیں آیا، میں نے دوسرے ایریے کا چاند کو فالو اگر میں نے کر لیا، تو مطلب کیا نکلا؟ میں اپنے ایریے کے حساب سے جو چاند ابھی 28واں چاند میرے ایریے کے حساب سے، اگر مان لیجئے ابھی میرے پاس مہینہ ختم ہی نہیں ہوا، ہمارے ایریے کے
چاند جو نظر آتا ہے، میں اپیئر کے چاند تو ایک ہی ہے لیکن اپیئر ہونے کے حساب سے ملکوں میں فرق ہو جاتا ہے. آپ خیال رکھیں چاند الگ الگ نہیں ہے، چاند تو ایک ہی ہے لیکن اپیئر ہونے کے حساب سے کہیں پر ایک دن پہلے نظر آتا ہے تو کہیں پر نیا مون نظر آنے کے لیے 2 دن لگ جاتے ہیں. تو یہ جو اپیئر ہونے کا جو مسئلہ ہے، ہلال کا مسئلہ، میں قمر کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اب یہ جو فرق آ جاتا ہے، میں اپنے ایریے کے حساب سے اگر دیکھوں تو یہاں پر ابھی مہینہ رمضان کا ختم ہی نہیں ہوا، دوسرے ایریے کے نیو مون کو جہاں پر نظر آیا اس کے حساب سے اگر میں فالو کرتا ہوں تو مطلب یہ نکلا کہ ابھی رمضان مبارک کے 2 دن یا 1 دن ابھی باقی ہے میرے ایریے کے حساب سے، اور میں کھا پی رہا ہوں. تو کیا رمضان مبارک کے ہوتے ہوئے میں کھا سکتا ہوں؟ کیا میں پی سکتا ہوں؟ یہ مسئلہ ہے اصل میں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کیا کرے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے. اب میرے ایریے کے حساب سے تو ابھی مہینہ چل رہا ہے، میں دوسرے ایریے کے حساب سے اگر میں نیو مون کو فالو کر لیتا ہوں، سعودی عرب کے حساب سے اگر میں فالو کر لیتا ہوں، تو ایسے وقت پر مان لیجئے کہ میرے ایریے کے حساب سے وہاں پر مہینہ ختم ہو گیا اور میں نے ان کے ساتھ عید منا لی، لیکن میرے مہینے کے حساب سے تو ابھی رمضان مبارک ختم نہیں ہوا. اب میں اگر اس میں کھاتا اور پیتا ہوں تو تصور کیجئے کہ کیا مسئلہ ہو جائے گا. رمضان المبارک میں روزہ رہنے کے بجائے 1 یا 2 دن ہم کھا پی رہے ہیں دوسرے ایریے کا حساب کرتے ہوئے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے کوئی اگر اس مہینے کو پالے. ہمارے ایریے کے حساب سے تو مہینہ ابھی چل رہا ہے، اگر میں کھاؤں گا اور پیوں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے فلیصم، کہہ رہے اس میں تو روزہ رکھنا ہے، لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے. نمبر 1 یہ مسئلہ اٹھتا ہے. اس وجہ سے علماء اکرام نے کہا کہ ایریے کے حساب سے تم نے ٹائم بانٹ لیا. دن میں ظہر کی نماز انڈیا میں الگ ٹائم پہ ہوتی ہے، جبکہ آپ سعودی عرب جاتے ہیں تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ سب لوگ ایک ہی ٹائم پر ظہر پڑھ رہے ہو. مثال کے طور پہ امریکہ میں تو آپ دیکھتے ہیں اس وقت پر رات کا ٹائم ہوتا ہے، تو کیا وہ لوگ رات میں روزہ رکھیں گے سعودی عرب کا خیال کرتے ہوئے؟ یا وہ ملک جہاں پر امریکہ میں مان لیجئے چاند نظر آیا اور اس سے پہلے کسی ملک میں نظر آ گیا جو بہت ہی دور کے ایریے کا ہے، اگر وہ فالو کریں گے تو کیا رات میں روزہ رکھیں گے؟ بالکل ممکن نہیں ہے، بالکل ممکن نہیں. ایک ہی دن میں سب جگہ پر چاند نظر آ جائے ایسا بھی ممکن نہیں ہے. اور اگر ایک جگہ کے ایریے کا فالو کر کے اگر آپ فالو کرنے لگیں گے تو آپ کے ایریے کا جو نیو مون ہے پھر اس کا کون خیال کرے گا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی نیو مون جو اللہ تعالیٰ آپ کو اپیئر کرا رہے ہیں، پھر اس کے حساب سے کیا مسئلہ بنے گا؟ تو وہاں کے لوگ کیا کریں گے؟ اگر دوسروں کے حساب سے آپ چاند فالو کرنا شروع کر دیتے تو پھر سورج کے مسئلے میں بھی ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نماز آپ سورج کے حساب سے اپنے ٹائم زون کے حساب سے آپ ٹائم بانٹ دیتا. میں نے کہا اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں 360 ڈگریز میں ٹائم زونز بانٹے گئے ہیں، اور لانگیٹیوڈ جیسا ہر ایک لانگیٹیوڈ لائن سے اگر آپ دوسری لائن تک جاتے ہیں تو تقریباً کیا ہو جاتا ہے، 4 منٹ کا فاصلہ ہو جاتا ہے، 4 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے. اور اگر آپ 15 لانگیٹیوڈ تک سفر کریں گے تو آپ کے اندر تقریباً 1 گھنٹے کا فاصلہ ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ 0 سے لے کر 24 آورز کا تک فاصلہ ہو جاتا ہے. جب سورج کے ٹائم زونز کو آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے، ڈائجسٹ کر لیا ہے، اور دوسرے ملک جس کو آپ جہاں کے ملک کو فالو کر کے آپ کیلنڈر کو فالو کر رہے ہیں، وہاں کے ٹائم کے حساب سے آپ نمازوں کے ٹائم مقرر نہیں کر رہے ہیں، تو پھر چاند کے لیے اصرار کرنے کی وجہ سے یہ جو پرابلم اٹھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اور ایک بھی پرابلم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 1907 میں کہ الفطر یوم تفطرون والصوم یوم تصومون، پورے مل کر روزہ رکھو اور پورے مل کر روزہ توڑو. مان لیجئے آپ نے جس ملک کو فالو کر کے وہاں کے حساب سے آپ نے روزہ شروع کر لیا، تو ختم کیسے کریں گے آپ؟ مان لیجئے اگر آپ نے سعودی عرب کو فالو کیا تو وہاں کے حساب سے اگر آپ فالو کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، آخری دن جب آئے گا جب آپ کو روزہ چھوڑنا ہے سعودی عرب کے حساب سے اگر آپ کرنے جا رہے ہیں اور آپ ہیں انڈیا کے، تو آپ کو کتنا فرق ہو جائے گا؟ تقریباً 2.5 گھنٹے کا فرق ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کے پاس سورج غروب ہونے کے تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد وہاں پر سعودی عرب میں سورج غروب ہوتا ہے. تو ایسے ویسے ہم کھائے پیے بغیر 2.5 گھنٹے تک اسی طرح رہیں گے؟ ایک ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے. یا وہ ملک جہاں پر رات پائی جاتی ہے تو وہ لوگ کس طریقے سے اس کو فالو کریں گے؟ دن اور رات کا فرق آ رہا ہے. یہ سارے مسائل اٹھتے ہیں. اسی وجہ سے
علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا نقطہ یہاں پر ارشاد فرمایا، کہا کہ یہاں پر جو ورڈ آیا ہے سومو لرؤیتی، یعنی کہ ہلال کو دیکھ کر تم روزہ رکھو اور ہلال کو دیکھ کر روزہ چھوڑو، تو اس میں 3 معنی پائے جاتے ہیں ہلال کے ورڈ پہ اگر آپ غور کریں گے۔ اسی طریقے سے شہر رمضان الذی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں جو بتایا گیا، اس کے اندر کہا شہر کا مطلب ہے شہرت پا جانا، ہلال کا مطلب ہے دیکھنے کے بعد وہ بات کا پاپولر ہونا، اسپریڈ ہونا، لوگ اعلان کرتے ہیں، چیخ مارتے ہیں خوشی سے کہ بھئی چلو نظر آ گیا۔ تو ایک ہے چاند کا نظر آنا، دوسرا ہے اس چاند کی خبر پھیل جانا، تیسرا ہے کہ اس کا شہرت پا جانا، مشہور ہو جانا لوگوں کے درمیان۔ ایسے وقت پر رمضان مبارک شروع ہوتا ہے، یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے، اگر کسی ایک آدمی نے چاند دیکھا لیکن اس کے چاند دیکھنے کی شہادت کو وہاں کے حاکم نے یا قاضی نے اگر رد کر دیا، تو ایسے وقت پر اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ آدمی جس نے چاند دیکھا، اس کو یقین ہے میں نے چاند دیکھا، لیکن شریعت میں کسی کی گواہی قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی نماز کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، یعنی کہ وہ آدمی امانت دار ہو، اور وہ آدمی قوی فی النظر، یعنی کہ اس کی قوت والی نظر ہونی چاہیے۔ لیکن کسی وجہ سے بہرحال وقت کا حاکم یا قاضی کہتا ہے بھائی اس گواہ کو میں ماننے کے تیار نہیں ہوں، حالانکہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے۔ تب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی جس نے دیکھا ہے، اس نے تو چاند دیکھا، اگر اس کے حساب سے اگر یقینی طور پہ اگر اس نے دیکھ لیا ہے تو کیا اکیلے وہ روزہ رکھے گا جبکہ پوری قوم روزہ نہیں رکھ رہی؟ کیونکہ قاضی نے تو اس کی گواہی کو نہیں مانا ہے۔ تو اس پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اجتماعیت کا ساتھ دے، اور اس کی شہادت یا گواہی جو رد ہو گئی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے دیکھنے کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرے۔ کا مطلب یہ نکلا کہ چاند کو دیکھ لینے کے ساتھ ساتھ ایکسیپٹ ہونا ضروری ہے، اسپریڈ ہونا ضروری ہے، قوم میں مقبول ہونا ضروری ہے، اسی کو شہر کہا گیا، اور یہی اجتماعیت کا فیصلہ اور اسی طریقے سے نظام اور کوئی سسٹم چلایا جا سکتا ہے، ورنہ افراتفری کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ مطلب کیا نکلا؟ ایک آدمی نے اسی ایریے میں، جس ایریا زون جو بنایا گیا اسی کے اندر ہی چاند دیکھا، تب بھی اگر رد ہو جائے تو اس کو کہا گیا کہ تم قوم کے مطابق چلو، اجتماعیت کے مطابق چلو۔ وَالصَّوْمَ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ کہا گیا۔ تو اب دوسرے ایریے میں اگر نظر آتا ہے اور اس کے حساب سے آپ فالو کرنے جاتے ہیں تو کئی پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں، خاص طور سے اگر اجتماعی طور پہ اس ایریے کے لوگ دوسرے ایریے کا اگر لینا نہیں چاہتے، تو ایسے وقت پر ہم کو اجتماعیت کا ساتھ دینا چاہیے، جو میجورٹی آف دی پیپل ہے اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ٹائم زون میں اگر بانٹا جاتا ہے تو یہ خلاف عقل بات نہیں ہے، نہ خلاف سائنس بات ہے، بلکہ سائنٹیفکلی اور عقلی اعتبار سے یہ بالکل صحیح ہے۔ بلکہ شرعی اعتبار سے بھی اگر ٹائم زون آپ ایریے کے حساب سے اگر آپ الگ سے بانٹتے ہیں تو بھی کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2393 میں قریب رضی اللہ تعالیٰ، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، کہ وہ جب سیریا سے لوٹے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے روزہ کب شروع کیا؟ کہا کہ فلاں فلاں دن۔ کہا کہ سیریا کے لوگوں نے تو اس سے پہلے شروع کیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹا کر یہ نہیں کہا کہ پہلے جہاں پر نظر آ گیا ہم اس کو فالو کر لیں گے، ایسا نہیں کہا۔ بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم جس طریقے سے ہم کو حکم دیا اس طریقے سے فالو کریں گے۔ تو صحابی کا فہم یہ بتلا رہا ہے کہ ان کو جو نظر آیا ان کے ایریے میں، اگر وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور اگرچہ کہ دوسری جگہ کی خبر مل چکی ہے تب بھی اگر وہ فالو نہیں کرتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی کسی ایک چیز کو فالو کر کے پوری دنیا کے ممالک جمع ہو جاتے ہیں تو جائز ہے، لیکن کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ جب تک اتحاد نہیں ہوتا اپنے اپنے ایریے کے حساب سے وہ اتحاد کے ساتھ چلتے رہیں۔ مطلب یہ کہ گنجائش ہے شریعت میں، صحابہ کے فہم سے ہمیں گنجائش ملتی ہے، تو مسئلہ الحمدللہ آسان ہو گیا۔ یعنی مطلب ہے کہ چاند تو ایک ہی ہے لیکن اپیئر ہونے کے اعتبار سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حجر اسود تو ایک تھا لیکن اس کو رکھنے کے لیے مختلف قبیلے کے لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حجر اسود کو کون جڑائے گا، تو قبیلے والوں نے اختلاف پیدا کیا،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت اپنائی کہ جس کی وجہ سے حجر اسود بھی کعبے میں جڑ گیا اور نتیجے میں پورے قبیلے والوں میں بھی اتحاد ہو گیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہم کو بھی لوٹنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لاجک کی طرف، اور اجتماعیت والا کام ہم کو کرنا چاہیے، جو کہ شریعت سے جو چیز ثابت ہے۔ اختلاف مطالعہ کا، الگ الگ ایریے کے نیو مون کا اگر آپ خیال رکھتے ہیں تو الحمدللہ شریعت سے کوئی ٹکراؤ والی بات نہیں ہے، اور اگر آپ اس کا خیال رکھتے ہیں تو الحمدللہ اس میں بھی کوئی مضائقہ والی بات نہیں ہے۔ اجتماعیت کی بھی بڑی اہمیت ہے، عید کی جہاں پر اہمیت ہے، ساتھ میں اجتماعیت اور اتحاد کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اب اور ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایسٹرونومیکل ایویڈنسز ہے، کیلکولیشن ہے یا کمپیوٹنگ ہے، یعنی کہ جو حساب و کتاب ایسٹرونومیکل انداز میں لگائے جاتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم فلکیات کے حساب سے کوئی کیلنڈر بنا لیں، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ہم یہ چاند دیکھنے اور نہ دیکھنے کی بنیاد پر جو فیصلے کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر کیوں نہ ہم ایسٹرونومیکل ایویڈنس، یعنی مثال کے طور پہ ہوریزان پر چاند آنے کے بعد پہلے تو اپیئر نظر آتا کیونکہ بہت ہی کمزور، اس کی روشنی بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن اپیئر ہو کر جب نظر آتا ہے ہمیں، تو پہلے دن جو نظر آتا ہے تو ہمارے پاس دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ دکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو وہ ہوریزان پر آ چکا ہے، لیکن ہم کو اپیئر ہونے میں ایک دن لگتا ہے، اور ہم اسی کو بنیاد بناتے ہیں، جبکہ ایسٹرونومیکل ایویڈنسز اور اس کے کیلکولیشن کے حساب سے روزہ ایک معنی میں ایک دن پہلے شروع ہو جائے گا، اور اس کے حساب سے ایک دن پہلے رمضان مبارک ختم ہو جائے گا۔ تو فلکیات کا حساب بالکل الگ ہے، اور دیکھنے کے حساب سے اگر آپ چلتے ہیں تو بالکل الگ ہے۔ تو بعض لوگ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں آج کے دور میں کہ کیوں نہ ہم ایسٹرونومیکل ایویڈنس کے حساب سے چلیں اور بالکل ٹوٹل ایک سال بھر کا متعین ایک کیلنڈر بنا دیں۔ دراصل یہ مشورہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، مشورہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ہر اچھا لگنے والا مشورہ قبول کیے جانے کے لائق نہیں ہوتا، قابل نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ مشورہ قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ نے الاہلہ کا ورڈ استعمال کیا، یعنی کہ چاند کو دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند کو دیکھ کر روزہ ختم کرو، نے الہلال کو دیکھ کر۔ یسألونک عن الاہلہ، ہلال، اہلہ، ہلال کا پلورل ہے الاہلہ، یعنی آپ کو جب اپیئر ہوتا ہے اس کے حساب سے شروع کرو، اور اگر اپیئر ہونے میں آپ کو مشکل ہوتی ہے، بادل ہو جاتے ہیں اور نتیجے میں آپ کو نظر نہیں آتا، کسی کو بھی نظر نہیں آیا مان لیجئے، تو سمپل 29 کے بجائے 30 ڈیز مکمل کرو شعبان کے، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شعبان 30، شعبان کے کما قال علیہ السلام، ابو داؤد حدیث نمبر 2318 کے اندر کہا گیا کہ شعبان کے 30 دن کو مکمل کرو، یعنی مہینہ 28 کا نہیں ہوتا اسلامی اعتبار سے، نہ 31 کا ہوتا ہے، یا تو 29 کا ہوگا، اگر بادل آ جائے نظر نہ آئے تو ظاہر بات ہے 30 کا ہوگا، پھر اس کا 31 کا نہیں ہوگا، پہلا دن شمار ہو جائے گا رمضان مبارک کا۔ اس طریقے سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حدیثوں کے درمیان آپ اتنی پیشن گوئی کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ خالق ہے، آپ چاہتے تو یہ بتا سکتے تھے کہ اگر تم کو نظر آنے میں مشکلات پیدا ہو جائے تو ایسے وقت پر تم کیا کرو کہ ایسٹرونومیکل ایویڈنس کے ذریعے سے تم کام کرو، ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب نکلا کہ جو ورڈ شہر ہے، شہرت پا جانا، لوگ دیکھنے کے بعد حاکم کا ایکسیپٹ کرنا، اسپریڈ ہو جانا میسج، لوگوں کو نظر آنا، اپیئر ہونا، یہ جو ورڈ آئے ہیں ہلال کے لیے، دیکھنے کے لیے، دکھنے کے لیے، یہ ورڈ ایسٹرونومیکل ایویڈنس کے حساب سے جو کیلنڈر بنا کر مشورہ دیا جا رہا ہے، بالکل دونوں میں میل نہیں کھاتا، لہذا یہ مشورہ نہیں مانا جائے گا۔ نمبر سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر صحیح بخاری حدیث نمبر 1909، 1907، 1908، 1909 میں جو کہا صوموا لرؤیتہ کہا، صوموا لوجودہ نہیں کہا کہ چاند اپنی جگہ پر ہے، جا کر چاند کو دیکھ لے کر آگے اور بولے بھائی روزہ شروع ہو گیا، چاند تو اپنی جگہ پر ہی رہے گا۔ چاند چھوٹا بڑا جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے آنکھوں کی اور ہماری وجہ سے، ورنہ چاند
چھوٹے بچے کی طرح پیدا ہونے کا بڑا ہو کر، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چاند اپنی جگہ پر ہے، سورج اپنی جگہ پر ہے، زمین اپنی جگہ پر ہے، لیکن روٹیٹ جو اس سسٹم سے ہو رہے ہیں کہ سورج کی روشنی جو جا کر چاند پر کبھی پڑتی ہے تو کبھی اس سائڈ پر پڑتی ہے، کبھی اس سائڈ پر پڑتی ہے، کبھی مکمل پڑتی ہے، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ چاند کا ایک کنارہ کبھی اس کی روشنی وہاں نظر آتا ہے، کبھی دوسرا کنارہ روشنی میں نظر آتا ہے، کبھی مکمل چاند روشنی میں نظر آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روشنی پڑنے اور نہ پڑنے میں ہم کو دکھائی دینے کی وجہ سے فیزز نظر آتے، ورنہ بذات خود چاند چھوٹا سے بڑا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سومو لوجود ہی نہیں کہا گیا کہ اس کے وجود کی وجہ سے تم روزہ رکھنا شروع کرو، نہیں کہا۔ سومو لولادتی ہی، جب حریدان پہ چاند پیدا ہو جاتا ہے تو تم روزے شروع کر لو، بھی نہیں کہا گیا۔ سومو لرؤیتی، تم کو اپیئر جو ہوتا نظر آتا ہے، سائٹنگ آف دا مون، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے عرب کے ایک ایسٹرونومر ہوائی اور خلاباز نے کہا کہ چلے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، اور وہ آسمان میں جا کر انہوں نے تصویریں جمع کی اور باقاعدہ سارے آلات کے ذریعے سے انہوں نے کیپچر کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ بھئی ہوریزان پر جو چاند پیدا ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ کہا کہ اتنا لمبا سفر ہوا میں کرنے کے باوجود بھی، خلا میں کرنے کے باوجود بھی، جو ہوریزان پر جو چاند پہلے پیدا ہوتا ہے، بعد میں انسانوں کو جو نظر آتا ہے، تو کہا کہ وہ اتنا ضعیف اور اتنا کمزور، اس کی دکھائی جانے میں اتنا مشکل ہے کہ عام انسان زمین پر رہ کر تو اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، انا امۃ امیۃ، کہا کہ ہم ایک امی قوم ہیں، اور ہم کو لکھنا پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ تو کہا کہ الشہر ہاکذا، الشہر ہاکذا، پھر آپ نے کہا شہر ہاکذا، پھر آپ نے کہا کہ لیکن اگر بادل ہو جائے تو تم پھر 30 دنوں کو مکمل کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا، اس کا مطلب یہ نہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ کا یا اسلام کا درجہ گرایا جا رہا، نہیں کہ بھئی ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے سمپل لوگ ہیں کہ اسلام از ویری سمپل، اور اسلام کو فالو کرنا ایک عام آدمی کے بھی بس کی بات ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ ایسٹرونومیکل کمپیوٹیشن، یا اسی طریقے سے ایسٹرونومیکل ایویڈنسز، یا اسی طریقے سے ایسٹرونومیکل اگر کیلکولیشن کے حساب سے، تو پھر اسلام صرف پڑھے لکھے لوگوں کا مذہب ہو جائے گا، جبکہ اسلام تو پورے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا، یعنی کہ ویری سمپل ریلیجن ہے، اور آسانی کے ساتھ یو کین ایبل ٹو فالو، جس کو فالو کرنا بہت آسان ہے ہمارے لیے، ہمارے روزمرہ زندگی میں سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے۔ تو شریعت نے کہا کہ وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہلال، قمر نے کہا ہلال، تو اس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو دنیا میں گاؤں میں رہنے والوں کے لیے بھی، حساب و کتاب کرنے والوں کے لیے بھی، چاند کے اعتبار سے عام انسانوں کو سمجھنا بہت ایزی ہے بنسبت اس کے کہ دوسرے کوئی اور راستے اپنائے جائیں۔ تو اسی طریقے سے ایسٹرونومیکل ایویڈنسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ حدیث شریف ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ایک امی امت ہے، امی یعنی کہ ویری سمپل، اور اسی طریقے سے ہلال کا ورڈ آیا ہے، سومو لرؤیتہ کا ورڈ آیا ہے۔ ان سارے دلائل سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے چاند کا دیکھنا، شہرت پا جانا، اور اس کا حاکم سے ایکسپٹ کیے جانے کے بعد وہ اسپریڈ ہو جانا، یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور یہی سائنٹیفیکل ہے، اور یہی عقلی اعتبار سے بھی آسانی ہے اس کے اندر بھی، اور عمل کیے جانے کے بھی قابل ہے۔ یہاں پر تیسرا سوال یہ اٹھتا ہے، تو کیا پھر ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے اگر کوئی چاند کو دیکھنا چاہتا ہے تو کیا ممنوع کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا، بھئی آلات استعمال ہو رہے ہیں؟ تو ہم کہیں گے نہیں، ہم جو اپنے سادی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کے لیے ٹیلیسکوپ ایک ذریعہ ہے۔ ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ہوریزان میں جا کر یا چاند کو اپنی اصلی شکل میں جو ایریے میں پایا تھا وہاں تک چلے جا رہے ہیں، نہیں، آپ زمین پہ رہتے ہوئے یا عام زمین کے حصے پہ رہتے ہوئے آپ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے جو چاند ہوریزان پر نظر آتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ آسانی کے لیے ٹیلیسکوپ کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ٹیلیسکوپ کا استعمال کو کہتا ہے کہ بھی غلط ہے تو پھر اینک لگا کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ اینک جب لگاتے ہیں تو
تو آپ کو دیکھنے کے لیے آسانی ہو رہی. تو اس طریقے سے آپ اینک کا استعمال کرتے ہیں, اسی طریقے سے اگر ٹیلیسکوپ کا استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایسٹرونیمیکل ایویڈنس کی بنیاد پر جاتے ہیں تو دراصل یہ غلو ہے. سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ایاکم والغلو, کہ تم ایکسس ان ریلیجن یا اسی طریقے سے ایکسٹریمزم میں جانے سے تم بچو کہا گیا. اور بھی کئی سوالات ہیں جو چاند, سورج اور زمین اور رمضان المبارک سے متعلق ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں میں اس کے کچھ جوابات دے کر پھر اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ ہم کو رمضان المبارک کا کیسے ہمیں استقبال کرنا چاہیے. اس پر میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو میں معلومات دوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور صحیح احادیث پر تدبر کرنے, اس کا علم حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس راہ میں استقامت اور صبر سے ہمیں کام لینے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.